وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 26 حصہ اول 24-15 سبق کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم خالص اللہ کے بندے بننا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام یقولون افترى على اللہ کذبا فإن یشأ اللہ یختم على قلبک وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر خدا چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے. بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 26. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. جواب دیتا ہے وہ ایمان لانے والوں اور عمل صالحہ کرنے والوں کو. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے اپنے فضل سے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں حق کا. بہت اہم آیت ہے. اور دیکھیں یہاں یستجیبو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عام طور پہ اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو معنی یعنی ایک اس کا دیکھیں جو اصل جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ پر ایمان اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. اور بہرحال آگے بھی آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ. تھوڑا سا اس پہ میں کلام کروں گا اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ایک آیت تو یہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں
کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہو کہ میں تو ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ تھوڑا سا الفاظ پہ غور کریں، فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں، یعنی میری بات مانیں، میرے مطالبے میرے حکم کے سامنے سرنڈر کر دیں، میرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ اپنے مقصد کو پہنچ جائیں۔ پھر ایک اور آیت ہے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے رب کو جواب دیا، یعنی رب کی بات مان لی، ان کے لیے اچھائی ہے۔ یہ الفاظ اور بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور وہ ہے کہ ایک اور آیت ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو خیر یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، اپنے مطالبات پیش کرنا، اپنی منوانا، یہ بندے کی یعنی یہ بندگی کا کام نہیں ہے، بندے کی شان کے وہ نہیں ہے۔ بندہ راضی برضا ہوتا ہے، بندہ راضی بقضا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ اب دیکھیں، ہم دعا، یہ ایک یعنی پھیلا ہوا مضمون ہے، لیکن میں اللہ کی عطا سے اس کو یعنی آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیں، دعا جو ہے لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو ہے سچا، تو یہ دعا جو ہے دراصل اللہ کی پکار کا ایک جواب ہے، یعنی جواب۔ استجیبوا للہ، یہ تیسری آیت میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ استجیبوا، وہی الفاظ ہے نا، یستجیبوا الذین آمنوا، جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 26۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو استجیبوا، بات مان لو، جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں اپنی طرف، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تھوڑا سا غور تو کیا کیجیے نا، میں تو آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا تو قرآن میں تفکر نہیں ہے، بس جس نے جو ترجمہ لکھ دیا ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ آپ خود بھی سوچیں، قرآن کا آپ کو مطالعہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اس کا مدعا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات بنائی، ہمیں پیدا فرمایا، اور اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں۔ تو اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات یہ ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یا جو سورہ بقرہ کی پہلا حکم آیا ہے قرآن شریف کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اللہ کی بندگی شروع کر دو، تم نے تو نفس کو خدا بنا لیا ہے، تم نے تو طاغوتی معاشرے کے پیچھے چل پڑے ہو، تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ عبادت کی میں آپ کے سامنے اس کی اللہ کی عطا سے تشریح کر بھی چکا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ یہ بڑا اہم مطلب ہے، موضوع ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند ایک کاموں تک۔ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک اللہ کی عطا سے ایک مختصر مضمون بیان کر رہا ہوں، اس پہ آپ غور کیجئے کہ بندے کی کامیابی، انسان کی کامیابی اللہ کو جواب دینے میں ہے، جیسے کہ میں نے آیت پڑھ کے سنائی ہے، بھولے نہیں اسے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، جواب دو۔
اب رب کی ایک پکار ہے، پیغمبر کی ایک پکار ہے، قل انما ادعو ربی ولا یشرک فی حکمہ احدا، آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف بلا رہا ہوں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف، آپ کہہ دیجئے کہ بھئی میرا تو مشن فقط یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، بصیرت سے میں اور میرے جو پیروکار ہیں، تو میرا تو کام یہ ہے۔ تو پیغمبر دیکھیں یہ سارا ایک مضمون، اگر آپ یعنی پورا مضمون یعنی پیدائش، مقصد پیدائش اور مقصد تخلیق کائنات، اور پھر جب یہاں جو سلسلہ ہوا ہے، شروع ہوا ہے انسانیت کا، انسان کی زندگی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ پورا اگر آپ ذہن میں رکھیں، رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، ہماری منزل اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہمیں جانا ہے رب کے راستے پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی، تھوڑی توجہ سامنے، ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر چلنے میں رکھ دی ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ تو اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے اور پھر آپ کو اللہ کے راستے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ آج ہم ہر نماز میں تو پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں، لیکن ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ۔ بات ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کو طلب دنیا کی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ ہم نے جواب دیا ہے دنیا کو، ہم دنیا کی طرف متوجہ ہیں، دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے پر چلنا تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ خود سوچ لیں، یعنی جو تقاضا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اور جو تقاضا ہے اللہ کی یاد کا کہ آپ اللہ کی یاد، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لو۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے ہر وقت مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، مجھے بھولتے تو نہیں ہیں۔ تو دیکھیں مطالبہ یہ ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب آپ رب کو جواب دیں گے تو تب پھر آپ کو رب جواب دے گا۔ یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بڑی ہی پیاری آیت ہے، یہ بڑی ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ کی عطا سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب آپ اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیں گے تو پھر تو اللہ کی رحمت تو نہیں ہوگی۔ لعن عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک عبد الدینار، دونوں میں سے جو بھی الفاظ ہیں، ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ تو ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہونا نہیں چاہتے۔ دیکھیں کلیئر بات ہے، اس میں ایسی کوئی گنجلک باتیں نہیں ہیں، کوئی پیچیدہ قسم کا میں مضمون نہیں بیان کر رہا، لیکن اب جن لوگوں کے سامنے بیان میں کر رہا ہوں تو انہوں نے تو دنیا کو جواب دے دیا ہے، انہوں نے اللہ کی پکار کا تو ہم جواب دینا نہیں چاہتے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اے دعوی ایمان کرنے والو، اے 2022 کے مسلمانوں، تم اللہ کی پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ یا دیکھیں یہ الفاظ تو تھوڑا سا آپ غور کریں نا، میں اپنا لہجہ تیز نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں آرام سے آپ سے بات کروں، اور میری کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ میں جوش خطابت میں آپ کو وہ کروں، میں آپ کو دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے جواب دے دیا ہے دنیا کو،
امت، فرد، قوم، پورا معاشرہ، پوری امت یہ دنیا کی طرف متوجہ ہے. یہ ایک جملے پہ آپ میں غور کیجئے نا، آپ ذاتی اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل میں جھانکیں، آپ کو دنیا محبوب ہے، دنیا مطلوب ہے، آپ کس چیز پہ پریشان ہوتے ہیں؟ دنیا پر. کس چیز پہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ دنیا پر. تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے. دیکھیں مجھے معلوم ہے یہ باتیں کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، اور ہم جواب دینا بھی نہیں چاہتے اللہ کو. ہم نے جواب دے دیا. دیکھیں اصل تو جواب ہے وہ آیت پہ غور کریں نا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائے. اب بلا کون رہا ہے؟ اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، بھئی سلامتی کے راستے پر آ جاؤ، میں تو ادھر ہوں. پیغمبر بلا رہا ہے رب کی طرف. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ إِنَّمَا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. پیغمبر اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے. استجیبوا للہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا نہیں ہے، یہاں پہ کافرون ہے جو جواب نہیں دیتے. دیکھیں اس آیت کے ٹیکسٹ، اگر آپ نے قرآن کھولا ہوا ہے، اور کھولنا چاہیے آپ کو، کہ پوری توجہ سے دیکھیں. اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو پھر پوری توجہ سے کریں. بہرحال یہاں دیکھیں، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ، جو لوگ جواب نہیں دے رہے، جنہوں نے جواب نہیں دیا اللہ کو اور اس کے رسول کی دعوت کے جواب نہیں دیا، تو یہ انکار کرنے والے ہیں کس سے؟ دیکھیں کافر کی ہم نے ایک یہ معاشرہ ایسا ہے، یہ ہم لوگ ایسے ہیں، ہماری ذہنیت جو ہے وہ مسخ ہو گئی ہے، اور صحیح بات ہماری سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی ہے، صحیح بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہاں کافر ہے، انکار حق. حق کیا ہے؟ اللہ. حق یہ ہے کہ آپ اللہ کی پکار کا جواب دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کا مدعا بنا لو، اللہ کو اپنا مدعی زندگی بنا لو، اللہ کے راستے پر چل پڑو پیغمبر کے طریقے کے مطابق. یہی مطالبہ ہے. سارا قرآن خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے. یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا، اللہ کی عطا. تو اس میں بہت بڑا یعنی میری کوئی وہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے. آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اچھا چلیں، یہ تو میں نے کہہ دیا. اب میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب جنہوں نے جواب دے دیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دیکھیں قرآن کی تفسیر قرآن سے آپ سیکھیں. آپ نے کیوں اس کو بس یہ یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دے، یا اللہ چھپر پھاڑ کے دے دے، اور یا اللہ گھر دے دے، اور یا اللہ بچے دے دے، اور یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے. اس سے یہ تو آئے ہیں آپ کی. آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں، آپ کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی پکار کا جواب دینا چاہیے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. دیکھیں وہ آیت بڑی پیاری ہے، جو میں نے پوری آیت میں نے آپ کو سنائی بھی ہے، دوبارہ سنا دیتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے ڈھونڈنے والے، اگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیں میں تو دور نہیں ہوں، میں تو تمہارے قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب. سبحان اللہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
اس کی رگے جان سے بھی میں زیادہ نزدیک ہوں۔ کیا اللہ اس وقت مجھے آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ کیا میری اور آپ کی باتوں کو سن نہیں رہا؟ کیا میرے حالات سے واقف نہیں ہے؟ کیا انہ علیم بذات صدور، کیا میرے دل کے رازوں سے وہ واقف نہیں ہے؟ واقف ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ آج کا مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہے، آج کے مسلمان نے دل دنیا کو دے دیا ہے، اس کو معلوم ہے۔ اور ہم تو اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، نہ تیری ہدایت کی ضرورت ہے، نہ تیرے پیغمبر کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم نے تو اپنی منزل کا تعین کر لیا ہے، اب تیرا حکم اور تیرے رسول کا طریقہ ہمیں یہ نہیں قبول۔ بہت بھاری بات ہے۔ اور یہ اسی صورت میں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ بات بڑی بھاری ہے جس کی طرف اے پیغمبر تم ان کو بلا رہے ہو۔ اب میں ہوں پیغمبر کا ایک غلام، غلاموں کا غلام کہہ لے، ان کے پاؤں کی خاک بھی کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن میں تو وہ کام کر رہا ہوں نا، آپ کو بلا رہا ہوں، اور میری 45-40 سال کی جو دعوت ہے اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں ہے اس وقت تک۔ 2022 کتنے لوگوں نے بیدار ہو گئے، کتنے لوگوں نے جواب دے دیا، تو لوگ تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آج کل ہمارے فیس بک میں وہ نیا وہ شروع ہے نا ریلز کا، تو وہ ہم اس پر 1 منٹ کا کلپ، میرے بھتیجہ ہے تو اس کو یعنی میری تقریر میں سے 1 منٹ کا کلپ بنا کے وہ لگاتے تھے ریل میں۔ اب وہ آج بات ہو رہی تھی تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ریلز کو لوگ دیکھتے تو ہیں، آ جاتی ہے سامنے، تو وہ منٹ کی ہوتی ہے، وہ 4-5 سیکنڈ دیکھتے ہیں اور پھر اگلے کلپ پہ چلے جاتے ہیں۔ 1 منٹ کا کلپ بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، 1 منٹ کا، اور یہ تو 10 منٹ کی یہ تو 30 منٹ کا ہمارا درس ہو رہا ہے، پھر ہمارے 10 منٹ کے جو حکمت کی باتیں کہ وہ ہیں کلپس ہیں وہ 10 منٹ کے ہوتے ہیں۔ 1 منٹ کا کلپ لوگ سننے کے لیے، ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1 منٹ آپ دیکھ لیں تو دیکھیں، بات ہے بہت بگڑی ہوئی۔ ہم سب لوگ جہنم کا ترنے والا ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ہم اپنے عمل سے پکار کے جہنم کو بلا رہے ہیں، جہنم کے راستے پر ہیں، اللہ پر یقین کرنے کے لیے۔ دیکھیں یہاں ایمان اور عمل صالح، اس کو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اس پہ ابھی میں آؤں گا انشاءاللہ۔ کوئی اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ جو علماء کا طبقہ ہے وہ بٹ گیا ہے فرقہ واریت میں، نان ایشوز کو انہوں نے ایشوز بنا لیا ہے، اس کی بنیاد پر جو مطالبہ بندگی تھا وہ کوئی نہیں بیان کر رہا، بس اس پہ ایک سٹینڈ لے لیا ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں بس ہم حدیث کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا کسی مکتب فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اشاعت توحید، اور بس یہ سب یعنی اپنا ایک نظریہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط ہے یا صحیح، میں کسی کو لیکن تقسیم تو ہو گئے نا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارٹی ہو گئے، گروہ بندی کا شکار ہو گئے۔ اے رسول آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ہر فرقے کو چھوڑ دو۔ دیکھیں اسلام میں تو فرقہ ہے نہیں، ایک اللہ کا حکم، رسول کی اطاعت،
لیکن اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے وہ ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے مکتبہ فکر کی، اور وہ اس پر زور دے رہے ہیں، سارا زور خطابت اسی پر ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں تو خیر چھوڑے ہیں اس بات کو۔ یستجیب الذین آمنوا ویستجیب الذین، دیکھیں یہ آیت گزشتہ آیت کے ساتھ ملی بھی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ میں توبہ قبول کرتا ہوں، بندے کی توبہ، اپنے بندوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، تمہاری کمزوریوں سے میں درگزر کرتا ہوں، میں جانتا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اب آیت 26 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیں آج کا مضمون بڑا اہم ہے۔ جواب کس کو ملے گا؟ عمل کس کا قبول ہوگا؟ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اب دیکھیں جواب کا کیا مطلب، وہ میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا۔ استجیبوا للہ، دیکھیں ایک جواب بندے کا ہے اور ایک جواب اللہ کا ہے۔ عمل کا رد عمل، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اطاعت سے، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے فاذکرونی اذکرکم، دیکھیں ایک تو رحمت عامہ ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ رحمان ہے، ہر ایک کو مہلت دیے جا رہا ہے، اور گمراہوں کو بھی اور ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو۔ یہ تو آپ معلوم ہے، آپ کو 8 ارب تقریباً آبادی ہے اس وقت 2022، تو اجتماعی طور پہ ان سب لوگوں نے انکار کر دیا ہے، اللہ کو جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سمیت ان مسلمانوں کے جو نام نہاد مسلمان ہیں۔ سلمان رشدی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ملعون۔ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان پکارتے ہیں اور پکارے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اللہ کے حکم کے سامنے آج دیکھ لیں، امت بٹ گئی ہے، کوئی جماعت نہیں ہے مسلمانوں کی، جبکہ اللہ کا وعدہ جماعت سے ہے، غلبے کا وعدہ ہے اللہ کا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو لیکن ہم فرقہ واریت میں بٹے رہنا پسند کرتے ہیں، کوئی بھی دیکھیں اپنا مسلک مکتبہ فکر چھوڑنے کے لیے، بدلنے کے لیے اور اپنے آپ کو خالص مسلمان کہلوانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مسلمان ہوگا تو پہلے تو آپ اس کا مکتبہ فکر پوچھیں گے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا کون سا وہ ہے، تو میں کہتا ہوں میرے تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں تو ہو نہیں سکتا۔ یعنی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی بغیر مکتبہ فکر کے بھی مسلمان ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں ایک فرقے کو یعنی فالو کرنے میں۔ وہ جو ہمارے 4 مذاہب ہیں، مطلب اہل سنت کے، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، پھر جب آپ بٹ جاتے ہیں تو وہ مسئلہ ہے۔ پھر بہرحال سوچیں اور بات کریں گے، یہ بڑی اہم آیت ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل